عمل ایان کے رد عمل سے بہت ڈر گئی تھی، بلکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ایان نے اس سے ایسے بات کی تھی۔ اس لیے وہ بنا کوئی پیریڈ لیے کیب کروا کر گھر چلی گئی۔ آج تیسرا دن تھا، نہ ایان نے اسے کال کی تھی اور نہ عمل نے اسے کال کی، اور نہ ہی ایان گھر آیا تھا۔ عمل رات کے پہر سفید نائٹی پہن کر اوندھے منہ بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ ایان، آپ تو کہتے تھے کہ میری ناراضگی آپ کی جان نکال دیتی ہے۔ آپ تو ایک پل کی ناراضگی برداشت نہیں کرتے تھے میری۔ آپ نے مجھ سے کتنا برا سلوک کیا، مگر معافی تو دور، ایک میسج بھی نہیں کیا۔ میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ اوندھے منہ لیٹے ہوئے روتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ایان کی ناراضگی اور بے اتنائی اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ کہاں عادی تھی ایان کے غصے اور ناراضگی کی۔ کوئی کھڑکی سے کوتا تھا، اس کی باتیں سن کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ کھٹکے کی آواز پر عمل ایک دم سے بیڈ سے اٹھی۔ اندھیرے میں کوئی منہ پر کپڑا باندھے کالی سیاہ آنکھیں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ عمل اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف ہوئی اور دیوار سے جا لگی۔ اب وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب ہٹانا چاہا۔ اس نے عمل کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے ماتھے پر اپنے رکھ دیے۔ ایان، عمل کے منہ سے نکلا۔ ایان نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور اپنا رومال منہ سے ہٹایا۔ تم نے مجھے پہچان لیا؟ ایان مسکرایا۔ آپ کے لمس کو پہچاننے کے لیے مجھے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی باہوں میں کھڑی نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ ایان اندر تک سرشار ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ اچانک ہی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایان پریشان ہوا تھا اس کے رونے پر اور گھٹنوں کے بل جھک کر کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگنے لگا۔ عمل روتے روتے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایان کے دل کو ڈھیروں سکون ہوا۔ وہ اسے ایسے روتے میں کھلکھلاتے ہوئے بہت معصوم لگی۔ دھوپ چھاؤں کا منظر لگا، جیسے اچانک کالی گھٹائیں چھائے بارش برسنے لگ جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور اسے باہوں میں بھرنے لگا کہ عمل پیچھے ہوئی تھی۔ ایان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایان، میں ایسے نہیں مانوں گی۔ آپ کو اٹھک بیٹھک کرنی پڑے گی۔ عمل شرارتی انداز میں منہ بسورتے ہوئے بولی۔ شرم کرو عمل، مجازی خدا ہوں تمہارا۔ اور عمل کو شرم دلاتا ہوا بولا۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد میری غلامی کرے گا، میری ہر بات مانے گا۔ ہاں تو شادی کے بعد کہا تھا، رخصتی سے پہلے نہیں۔ ایان اسے دیکھ کر آنکھ ونک کی۔ ٹھیک ہے پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گی، عمل بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے بولی۔ ایان گہرا سانس بھرتا ہوا کان پکڑے اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ 10 تک گنتی گنتے ہوئے ایان نے گھور کر عمل کو دیکھا۔ عمل، رحم کرو، مجھے عادت نہیں ہے، ایان چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا۔ عمل نے جھک کر اس کے کانوں سے ہاتھ اٹھائے تھے اور اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنا مومی ہاتھ رکھ کر ایان مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھا اور اپنے سینے سے لگایا۔ عمل، دوبارہ سے کبھی ایسی بات مت کرنا، وہ اسے پیار سے سمجھاتا ہوا بولا۔ اس نے ایان کی بات پر اس کے سینے سے لگے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اس رات ایان اور عمل نے بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا تھا۔ دونوں ہنستے رہے، ایک دوسرے سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ وہ ایک یادگار رات عمل کے لیے ثابت ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں پاپا آپ؟ عمل نے حیرانگی سے فراز صاحب کو دیکھا جو اسے اس کی رخصتی کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ پاپا، آپ نے تو کہا تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آپ رخصتی کریں گے۔ ہاں کہا تھا، مگر ایان چاہتا ہے رخصتی ہو جائے اور تمہاری پڑھائی رخصتی کے بعد بھی تم جاری رکھو گی، اور مجھے اس کی بات صحیح لگی ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی میں اتنا ٹائم نہیں رکھنا چاہیے، نکاح کا مطلب ہی رخصتی ہے۔
ایسا کر کے ہم گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رکھ کر فراز صاحب نے اسے سمجھایا، یہ سب آپ کو ایان نے کہا ہے؟ امل نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اسی نے کہا ہے، بہت سمجھدار بچہ ہے۔ فراز سر ہلاتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ جی، بہت سمجھدار بچہ ہے، دوسروں کو شیشے میں اتارنے کا فن خوب آتا ہے اسے، امل غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فراز صاحب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایان آفس میں کام کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ فون پر امل کا نام جگمگاتا دیکھ کر ایان کے لب مسکرائے۔ اس نے فون اٹھایا ہی تھا کہ امل کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ سمجھتے کیا ہے مسٹر ایان آپ خود کو؟ آپ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سب کو شیشے میں اتار لیں گے، مگر عمل ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ ارے ارے ڈارلنگ، سانس تو لو، پہلے مجھ ناچیز کا قصور تو بتا دو، پھر چاہے جتنا مرضی فائر کرتی رہنا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے عمل سے کہا تو عمل کا پارا مزید ہائی ہوا۔ رخصتی کی بات آپ نے کی ہے پاپا سے؟ ایان، آپ نے کہا تھا کہ میری سٹڈی کمپلیٹ ہونے تک ویٹ کریں گے۔ عمل نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا ڈیئر وائف، مگر وہ کیا ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ایان کا شرارت بھرا لہجہ عمل کو مزید آگ لگا گیا۔ ایان، اگر رخصتی نہ ہوئی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے تمام دوست اپنی بیویوں کے بولنے پر بہت تنگ ہیں، بقول ان کے ساری ساری رات ان کا ٹیپ چلتا ہے۔ اس معاملے میں میں خوش قسمت ہوں گا کہ میری بیوی میری سنا کرے گی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بہت بری پیش آؤں گی شادی کے بعد، آپ کا جینا حرام کر دوں گی، آپ کا برا حال کر دوں گی۔ عمل نے ایک اور دھمکی دی، میں انتظار کروں گا میری جنگلی بلی۔ ایان نے تحمل سے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تو عمل نے غصے سے فون بند کر دیا۔ ایان نے کہکا لگایا تھا۔ عمل اپنی شادی کا جوڑا لینے ایان کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے اس کا گیٹ پر انتظار کر رہی تھی۔ جسے لیٹ ہو گیا تھا اسے داور کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ داور گاڑی سے اترا تھا۔ عمل اسے دیکھ کر اندر جانے لگی۔ میری بات سنو عمل، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، ایک دفعہ میری بات سنو، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ عمل نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف رخ موڑا۔ بولو، کیا کہنے آئے ہو تم؟ لیکن پلیز جلدی بات کرو، ایان آنے والا ہوگا، میں نہیں چاہتی اس کے سامنے کوئی تماشا ہو۔ عمل، تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی، مت کرو، مگر یہ شادی مت کرو۔ عمل، میں تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ داور اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتا ہوا بہت کرب سے بولا، تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ تمہاری خاطر میں اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دوں، اپنی زندگی اپنی محبت سے جدا ہو جاؤں؟ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ عمل اس پر طنزیہ ہنسی۔ عمل پلیز، داور عمل کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جاؤ داور، میری طرف مت بڑھنا، میں ایان ملک کی مانت ہوں، تمہیں کوئی حق نہیں مجھے نظر بھر کر بھی دیکھ سکو کہ جا کے تم مجھے چھوؤ۔ عمل نے داور کو ہاتھ کے اشارے سے روک کر اس کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روکا اور خود 2 قدم پیچھے ہوئی۔ عمل، کتنی دور چلی گئی ہو تم مجھ سے؟ اب کی بار داور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم ایسی تو نہ تھی، میں تمہارا سب سے اچھا دوست تھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تم مجھ پر کرتی تھی، میری سب سے بڑی غلطی تھی تم پر بھروسہ کرنا۔ عمل کے کہنے پر داور کرب سے مسکرایا۔ یہ 4 سال ہر پل تمہارے بارے میں سوچتا تھا، گرتا تھا، مگر تمہارا چہرہ مجھے سنبھلنے میں مدد دیتا تھا، تمہاری یاد ہر پل میرے ساتھ رہتی تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، نام ہے، پہچان ہے، روپیہ پیسہ ہے، مگر میری زندگی نہیں میرے ساتھ، میں تو تہی دامن رہ گیا، میں تو عمل۔ داور دکھ سے بولا، داور مجھ پر ایک احسان کرو، اگر تم مجھ سے واقعی میں محبت کرتے ہو تو چلے جاؤ میری زندگی سے، پلیز۔
اگر ایان کو پتہ چل گیا تو اس کے دل میں ذرا برابر شک میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اسے کھو کر میں جی نہیں پاؤں گی۔ امل داور کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ داور بہتے آنسوؤں سے مسکرایا۔ مانگا بھی کیا مجھ سے میری زندگی؟ یہ تمہیں میرا سانس لینا جسم نظر آ رہا ہے؟ اس میں صرف سانسیں ہیں، زندگی کی رمق نہیں۔ اگر خود کی جان لینا حرام موت نہ ہوتا تو کب کا خود کو ختم کر چکا ہوتا۔ تم میرے آگے ہاتھ مت جوڑو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ چلا جاؤں گا تمہاری زندگی سے، داور دکھ سے بولا۔ اسی دوران ایان ملک کی گاڑی ان دونوں کے سامنے آ کر رکی۔ داور نے رخ بدل کر اپنی آنکھیں بازو سے رگڑی تھی۔ امل نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ ایان ملک مسکراتا ہوا امل کے پاس آیا۔ کیا ہوا ڈیئر وائف؟ ایان امل کا پریشان چہرہ دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ کو دیر ہو گئی تھی تو پریشان ہو گئی تھی۔ امل زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ او آئی ایم سوری جان، مجھے ایک ضروری کام تھا اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ تمہیں پریشان کیا، شرمندہ ہوں، ایان مسکراتے ہوئے اس سے بولا۔ امل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا ہی تھا ایان ملک، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے 1000 دفعہ سوری کرتا تھا۔ اسے ایسا رکھتا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، جیسے وہ کہیں کی شہزادی ہو اور وہ اس کا غلام۔ امل آنکھوں میں آنسو لیے ایان کو دیکھ کر مسکرائی۔ ایان نے اپنی توجہ داور کی طرف کی جو اب ایان کی طرف رخ موڑ چکا تھا۔ ایان، یہ داور ہے میرے کزن۔ امل کے تعارف کروانے پر ایان آگے بڑھ کر اس سے ملا۔ ہاں، ایک دفعہ امل نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر ایان ملک کو یاد آیا تھا جس پر داور مسکرایا تھا۔ اچھا، میرا ذکر کیا؟ امل نے یقین نہیں آتا۔ داور کے کہنے پر امل نے بے یقینی سے پہلو بدلا تھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ ایان ملک نے داور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں، آج کے دن میری محبت مر گئی، داور دکھ سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں ایان، وہ آج ہی کے دن ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بہت محبت کرتے تھے اسی لیے رو رہے ہیں۔ امل کو کچھ سمجھ نہ آیا تو جلدی سے جھوٹ بول گئی۔ غلط کہہ رہی ہے امل آپ۔ داور کے کہنے پر امل کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ میں کرتا تھا، نہیں کرتا ہوں، داور کرب سے بولا۔ ایان نے آگے بڑھ کر داور کو گلے سے لگایا۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، آپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ محبت ٹوٹ جائے یا پھر جدا ہو جائے، انسان مر ہی جاتا ہے۔ ایان نے امل کو دیکھتے ہوئے جذب سے کہا۔ میں چلتا ہوں، داور یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ایان نے مسکرا کر امل کے ماتھے پر پیار کیا جو وائٹ ڈریس پہنے، نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے سیدھا ایان کے دل میں اتر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو شادی کی رات کا انتظار ہے۔ ایان کے کہنے پر امل کا چہرہ شرم سے گلنار ہوا اور نظریں خود بخود جھک گئی تھی۔ ایان اسے بازو کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ امل بوٹل گرین کلر کا غرارہ پہنے، دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، نازک سی ماتھا پٹی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور ایان ملک واری صدقے جا رہا تھا امل پر۔ آج امل اور ایان ملک کی کمبائن مہندی کا فنکشن تھا۔ نتاشا بار بار امل اور ایان کا صدقہ اتار رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نتاشا کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے بچوں کو کسی کے نظر نہ لگ جائے۔ ایان، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ امل ایان کو دیکھ کر چڑھ کر بولی جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے مجھے؟ ایان نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایان، سامنے نہیں دیکھ سکتے۔ ایان، آپ کی گردن تھک جائے گی، امل غصہ ضبط کرتے ہوئے دبے لہجے میں بولی، جس پر ایان نے قہقہ لگایا تھا۔ کیا کروں جانے من، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ امل نے جرجری لی تھی۔ ایان، آپ کے ارادے بہت خطرناک ہیں، میں رخصتی سے انکار ہی کر دوں نہ کہیں۔ امل نے دھمکی دی۔ زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا اگر ایسی کوئی کوشش کی بھی، جانے من۔ ایان نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ ہائے، مجھے تو کل رات کا انتظار ہے جب امل تم میرے سامنے ہوگی، میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر، میری باہوں میں، کیا حسین عالم ہوگا۔ ایان ملک بے باکی سے بولا۔ امل لال سرخ ہوئی تھی ایان کی باتوں پر اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ امل نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے غصے سے اپنا رخ موڑا تھا جس پر ایان مسکرا کر رہ گیا۔ ہانیہ پاگل ہو رہی تھی آج امل اور ایان کو دیکھ کر۔ ایان کیسے اس پر اپنی جان نچھاور کر رہا تھا، کیسے والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ ایان ملک تھا ہی نہیں جسے ہانیہ چاہتی تھی، وہ تو عمل کا ایان تھا جسے عمل کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہانیہ نے اپنے کمرے کی ہر چیز اتھل پتھل کر دی، کوئی چیز اپنی جگہ نہیں تھی، ہر طرف کانچ بکھرا پڑا تھا اور ہانیہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، عمل میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، جان سے مار ڈالوں گی تمہیں، تم نے مجھ سے میرا ایان چھینا۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کچھ سمجھ نہ آیا تو غصے سے عمل کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ عمل مہندی کے فنکشن سے واپس گھر آنے کے بعد ایان ملک کی وہ رفتگیاں یاد کر کے شرم سے مسکرا رہی تھی۔ ہانیہ کالنگ پر حیران ہوتے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کی تھی کہ دروازہ نوک کر کے داور اندر داخل ہوا۔ داور تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ تم سے آخری دفعہ ملنے آیا ہوں داور، سرخ آنکھوں سے بولا۔ اس سے پہلے وہ ہانیہ کا فون ڈسکنیکٹ کرتی، داور نے اس سے فون لے کر بیڈ پر اچھال دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ داور، عمل چلائی۔ کوئی بدتمیزی نہیں عمل، آخری ملاقات ہے، اس پر صرف مجھے ٹائم دے دو، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو نہ ہو۔ تمہارا خوبصورت چہرہ جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں، داور تکلیف کے عالم میں بولا۔ داور تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے، میں ایان ملک کی بیوی ہوں۔ مگر عمل تم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا میں تمہیں منگنی والے دن کیوں چھوڑ کر گیا تھا؟ کیونکہ تائی جان نے مجھ سے اس دن۔ بس کرو داور، جانتی ہوں میں سب کچھ۔ عمل تم جانتی ہو پھر بھی تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو، داور حیرانگی سے بولا۔ ماما نے مجھے اور پاپا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ جب لوگوں نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھیں تو انہوں نے رو رو کر ہم سے معافی مانگی تھی، مگر داور اس دن میرے دل کے اندر سے جو پھانس تھا کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کر گئے، اس دن کے بعد مجھے سکون آ گیا۔ اس میں ماما کی غلطی نہیں تھی، بلکہ ماما کا تو احسان تھا مجھ پر اور پاپا پر، تمہارا اصل چہرہ ہمارے سامنے لے کر آئیں، ورنہ اگر تم مجھے شادی کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے تو۔ عمل داور نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مت کرو ایسی باتیں، مر جاؤں گا۔ عمل میری ایک ریکویسٹ ہے آخری، پلیز مان لو، مجھے ایک دفعہ خود کو چھونے دو، میں تمہارا لمس اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ داور کی بات پر عمل ہتھے سے اکھڑ گئی۔ داور ہوش میں ہو، میرے قریب بھی آئے نہ تم، قسم سے خود کو آگ لگا دوں گی۔ مجھے چھونے کا حق صرف ایان ملک کو ہے، میں صرف اس کی ہوں، خدا کے لیے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ عمل حلق کے بل چلاتی ہوئی غصے سے کمرے سے نکل گئی اور داور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتا ہوا اپنی محبت کا ماتم کرنے لگا۔ ریڈ کلر کی میکسی پہنے، جھومر لگائے، چھوٹا سا مانگ ٹیکا لگائے، آنکھوں میں گولڈن گلیٹر لگائے، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے، عمل بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی، ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ ایان کی باتیں، ایان کا والہانہ پن یاد کر کے عمل کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں عمل کے چہرے پر ایان کی محبت کے رنگ نہیں بلکہ گھبراہٹ اور پریشانی تھی، کیونکہ بارات کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ ایان کو کتنی دفعہ ٹرائی کر چکی تھی مگر ایان کا نمبر بند تھا، ان کے گھر سے کوئی بھی ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فراز صاحب ایک دفعہ آ کر ڈٹبڈائی آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جا چکے تھے۔ بہت سی عورتیں اسے رحم امیز نظروں سے دیکھنے کے لیے آ رہی تھیں اور اسے صبر اور حوصلہ کرنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ آج پھر میرا تماشا بننے والا ہے، آج پھر پوری دنیا میرے کردار پر انگلی اٹھائے گی، عمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، اور ایان اس کو بھی کھو دوں گی جو میری زندگی ہے، کیسے رہے گی آپ کی عمل آپ کے بنا؟ میں تو بھول چکی ہوں آپ کے بنا جینا۔ عمل دل ہی دل میں ایان سے شکوہ کر رہی تھی۔ عمل اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اس سے پہلے وہ گرتی، اس نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا۔ اسی دوران اس کی کزنیں بھاگتی ہوئی آئیں کہ بارات آ گئی ہے، اور وہ یہ کہہ کر واپس باہر بھاگ گئیں۔ عمل کے آنسو رخسار پر بہنے لگے تھے۔ عمل اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی دوبارہ سے اپنی جگہ بیٹھی۔ میں بھی نہ کیا کیا سوچنے لگ گئی تھی، ایان تھوڑی نہ میرے ساتھ ایسا کریں گے،
کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، میری تکلیف پار وہ تھڑ کر رہ جاتے ہیں۔ امل میٹھی مسکان لیے خود کو ڈپٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امل کو اسٹیج پر ایان ملک کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ امل ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ لیے ایان کے پہلو میں بیٹھی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد حیران ہوئی، یہ ایان کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ امل نے گردن اٹھا کر ایان کی طرف رخ کیا، جو سنجیدہ اور سپورٹ انداز میں بیٹھا تھا۔ امل اس کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن اپنے دل کو سمجھایا، مجھے تنگ کر رہے ہیں، کتنا ڈرا رہے تھے کچھ دنوں سے سہاگ رات کی باتیں کر کر کے، ابھی بھی مجھے ڈرا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں ایان، کمرے میں جانے دے، مجھے آپ کی خبر لوں گی، بالکل پاس نہیں آنے دوں گی آپ کو۔ امل دل ہی دل میں ایان سے مخاطب تھی۔ ویٹر کھانا لے کر اسٹیج کی طرف آیا تو ایان نے اسے منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، واپس لے جائیے۔ امل نے پھر سے ایان کو دیکھا، اس نے تو آج دوپہر سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ابھی اسے کتنی بھوک لگی تھی، اگر ایان کو بھوک نہیں ہے تو مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ امل اب روحانسی ہو رہی تھی ایان کا رویہ دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد امل کی کزنیں دودھ پلائی کی رسم کرنے آئیں تو انہوں نے 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی۔ ایان نے 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر ان کی طرف پھینکا تھا اور ساتھ ہی دودھ کا گلاس واپس لے جانے کو کہا۔ ایان کا رویہ کافی تضحیک آمیز تھا۔ ایان کے رویے پر امل کا چہرہ بھی سرخ ہوا تھا۔ اس کی کزنیں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ نتاشا اسٹیج کی طرف آئیں۔ ایان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کنٹرول یور سیلف۔ انہوں نے دبے لہجے میں ایان کو سرزنش کیا۔ او پلیز ماما، بند کروائیں یہ سب کچھ، بیزار ہو رہا ہوں میں۔ رخصتی کروائیں اب، ایان سرد اور سپورٹ لہجے میں بولا۔ رخصتی کے بعد ایان امل کو لے کر گھر نہیں گیا تھا، بلکہ کافی دیر سے وہ سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ امل کا بھوک سے برا حال تھا اور رہی سہی کسر ایان کے رویے نے پوری کر دی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ایان سے پوچھا، ایان کہاں لے کر جا رہے ہو آپ مجھے؟ جنگل نہیں لے کر جا رہا، گھر ہی لے کر جاؤں گا، آپ مجھے سکون سے ڈرائیونگ کرنے دو۔ ایان نے سرد انداز میں بات ختم کی۔ امل لب بھینچ کر رہ گئی۔ وہ کافی دیر سے کمرے میں بیٹھی ایان کا انتظار کر رہی تھی، کمر تختہ ہو چکی تھی امل کی ایان کا انتظار کرتے کرتے۔ وہ پتہ نہیں اسے یہاں بٹھا کر کہاں چلا گیا تھا۔ امل نے کمرے کو دیکھا تو ایک دفعہ پھر سے رونا آیا۔ بہت سادہ کمرہ تھا، ایان نے ایک پھول تک نہیں رکھا تھا کمرے میں۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھی تھی۔ ایان چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ امل کی جھکی پلکیں ایان کی نظروں کی حدت سے لرزنے لگی تھی۔ ایان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ امل نے نظریں اٹھا کر ایان کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ جی کر رہا ہے تمہارے خوبصورت چہرے پر تھوک دوں۔ ایان کی بات پر امل نے حیرانگی سے ایان کو دیکھا۔ پٹاخ! تھپڑ اتنا شدید تھا کہ امل کو اپنے کان سائیں سائیں ہوتے محسوس ہوئے۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے ایان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایان! اس نے روتے ہوئے بے یقینی سے ایان کو پکارا۔ مت نام لو میرا اپنی گندی زبان سے۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے اسے اس کی کلائی سے پکڑ کر اٹھایا
اور بیڈ سے نیچے دھکا دیا۔ امل فرش پر اوندے منہ گری تھی۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی، ایان نے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ امل تو اب باقاعدہ کانپ رہی تھی، ایان کا جنگلی اور وحشیانہ سلوک دیکھ کر۔ ایان نے بے دردی سے اس کا دوپٹہ نوچ کر اتارا۔ درد کی شدید لہر اسے اپنے سر میں محسوس ہوئی۔ بہت سے بال اس کے کھینچ گئے تھے۔ ایان، کیوں کر رہے ہو آپ میرے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ بتاؤں گا میری جان، بتاؤں گا، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، پہلے اپنے حسن سے مجھے مستفید تو ہونے دو۔ وہ زہریلی ہنسی ہنستا ہوا اس کے قریب آیا اور نوچ نوچ کر اس کا زیور اتارنے لگا اور بیڈ پر اسے زور سے دھکا دیا۔ ایان نے امل کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ امل ڈرتے ہوئے جلدی سے سیدھے ہو کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی اور بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ ایان نے اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں لیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ایان کا لمس اتنا شدید تھا کہ امل کو لگا وہ کسی سانس نہیں لے پائے گی۔ امل کے حلق میں امل کے ہونٹوں سے نکلا خون اترنے لگا، مگر ایان کو پھر بھی اس پر رحم نہ آیا۔ وہ ساری رات اس سے رحم کی التجائیں کرتی رہی، مگر اس وحشی درندے کو اس کی کسی التجا کا اثر نہ ہوا۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کے جسم کو بھنبوڑتا رہا۔ امل صبح کی آنکھ کھلی تو اسے شدید چکر آیا تھا۔ وہ کانپتے بدن کے ساتھ اٹھی اور اپنے کپڑے تلاش کر کے اس نے پہنے اور دیوار کا سہارا لے کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بکھرے بال چہرے پر اور بدن پر جگہ جگہ ایان کی درندگی کے نشان۔ وہ کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں ایان نے اس کا کیا حال کر دیا تھا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ ایان کمرے میں داخل ہوا۔ امل اسے دیکھ کر ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی اور بیڈ پر جا لگی اور اب سہمی سہمی نظروں سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ ایان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے گال کو پیار سے چھوا۔ ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ کہا تھا نا میں نے، مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر نہیں اچھا لگتا۔ ایان، وہ سسکی لیتے ہوئے بولی، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ آپ ایسا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، گڈ کوسچن، چلو تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ بلکہ بتاتا کیا ہوں، تمہیں کچھ سناتا ہوں۔ ایان نے موبائل آن کر کے ریکارڈنگ آن کی جو اس کی اور داور کی تھی۔ وہ مہندی والی رات کی باتیں تھیں، مگر اس کو ایڈٹ کر کے کسی اور رنگ میں پیش کیا گیا تھا۔ ایان، یہ جھوٹ ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اوہ، یہ جھوٹ ہے؟ ایان اٹھ کر غصے سے چلایا، تمہاری اور داور کی منگنی رہ چکی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے؟ نہیں ایان، ہماری منگنی نہیں ہوئی تھی، وہ تو منگنی والے دن مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اور تم اسے جلانے کے لیے میرے قریب آئی اور وہ تمہارے نکاح کا سن کر بھاگا آیا۔ اب تم مجھے چھوڑ کر اسے اپنانے لگی تھی، ہاں؟ ایان نے غصے سے واز اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ امل ڈر کے مارے چیخی تھی، نہیں ایان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کو کسی نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے، وہ اس ریکارڈنگ میں تمہیں چھونے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ کس حد تک گئے تھے تم لوگ؟ ایان نے سرد آواز میں پوچھا۔ نہیں ایان، میں نے اسے خود کا ہاتھ بھی نہیں پکڑنے دیا۔ جھوٹ مت بولو امل، وہ تمہارے گھر میں رہتا تھا، تعلقات تو بہت گہرے ہوں گے، وہ شفاقی سے بولا۔ ایان پلیز، آپ جانتے ہیں مجھے آپ کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں چھوا، آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت رات کو مل چکا ہے۔ امل دکھ اور کرب سے بولی۔ ایان ہنسا تھا، اس کی بات
منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستوں پر ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے داور بھی انہی راستوں سے گزرا ہو مگر منزل تک نہ پہنچا ہو۔ ایان کی بات پر عمل چلائی تھی۔ بس کریں ایان، اپنے آپ کو میری نظروں میں اتنا مت گرائیں کہ اٹھ ہی نہ سکیں۔ ایان نے آگے بڑھ کر عمل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ نظروں میں تم میرے گر چکی ہو۔ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ ایان ملک کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اب رہو گی میری قید میں تا عمر۔ تمہیں تمہارے عاشق کے لیے نہیں چھوڑوں گا میں، بلکہ وہ حال کروں گا تمہارا تم کسی کے قابل نہیں رہو گی۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے۔ ٹھہرو، تمہیں اور ثبوت دکھاتا ہوں۔ ایان نے ڈرا سے تصویریں اٹھا کر اس کے منہ پر ماری تھی جو اس کی اور داور کی تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ داور کی باہوں میں مسکراتے کھڑی تھی۔ ایان، یہ جھوٹ ہے، یہ ایڈٹ ہیں۔ بے شک ہماری دوستی تھی۔ اس نے کبھی بھی میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑا۔ عمل روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ یہ جھوٹی طویلیں اپنے دل کو دو۔ اگر تم سچی ہوتی تو مجھے اپنے پاسٹ کے متعلق سب کچھ بتاتی، مجھ سے کچھ نہ چھپاتی۔ تمہیں پتہ تھا کہ تم مجھے بتاؤ گی تو تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا اور تم اپنے یار کو جلا نہیں سکو گی۔ ایان کہتے ہوئے غصے سے کمرے کا دروازہ داڑ سے بند کرتا ہوا چلا گیا اور عمل اپنے نصیب پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 1.5 سال سے ایان نے اسے اس فلیٹ میں رکھا ہوا تھا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اکثر ایان کئی دن چکر نہ لگاتا اور کبھی کبھی ہفتوں اس کے ساتھ اس فلیٹ پر گزار دیتا۔ ایان کی غربت کے لمحات عمل پر بہت بھاری ہوتے۔ وہ کیسے سہتی تھی وہ جانتی تھی اور بس اس کا رب۔ ابھی بھی وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ایان 2 دن سے نہیں آیا تھا۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تو ایان اس کے پاس تھا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہوئی۔ ایان، آپ؟ ہاں میں۔ کیا اپنے عاشق کی توقع کر رہی تھی؟ اس نے عمل کو اپنی باہوں میں لیا۔ وہ آپ اچانک سے آئے تو میں ڈر گئی تھی۔ عمل کانپتے لہجے میں بولی۔ ویسے عمل، تم نے 1.5 سال سے میرے علاوہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے نا؟ کل تمہیں کسی سے ملواؤں گا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ ویسے کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں تمہیں تمہارے یار سے ملواؤں گا؟ اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط سوچ رہی ہو۔ اس کو تو تم مرتے دم تک نہیں دیکھ سکتی۔ ایان نے اس کے بال اپنی مٹھی میں لے کر کھینچے تھے۔ عمل درد سے کراہ کر رہ گئی۔ ارے درد ہو رہا ہے میری جان کو، ابھی تو پوری رات پڑی ہے۔ یہ سسکیاں سنبھال کر رکھو، پوری رات بھرپور موقع دوں گا یہ مشغلہ پورا کرنے کا۔ ایان شفاق لہجے میں بولا۔ اچھا بتاؤں تمہیں کل کس سے ملواؤں گا؟ تمہاری سوتن سے۔ میں شادی کر رہا ہوں ہانیہ سے۔ عمل نے بے یقینی سے ایان کو دیکھا۔ ایان، مت کریں ایسا، میرے تابوت میں آخری کیل مت ٹھوکیں۔ بہت پچھتائیں گے آپ۔ جس دن آپ کو سچائی پتہ چلے گی تب آپ کو عمل نہیں ملے گی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ ایان نے عمل کو جھٹکا دے کر بیڈ پر گرایا اور اس پر جھکا۔ تمہارے تابوت میں آخری کیل نہیں بلکہ تمہارا پورا تابوت میں قبر میں اتاروں گا اور ساتھ تمہارے عاشق کا بھی تمہارے ساتھ۔ نہیں، یہ کیا کہہ گیا؟ میں تو اسے تمہارے ساتھ قبر میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی قبر الگ سے بناؤں گا۔ ایان یہ کہتے ہوئے عمل پر جھک چکا تھا اور عمل کی دبی دبی سسکیاں شروع ہو چکی تھیں۔
وہ اپنے بیڈ پر سفید نائٹی پہنے سو رہی تھی کہ کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ سامنے ہی ایان دلہن بنی ہانیہ کو باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ امل جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ ہانیہ امل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بکھرے بال، زرد اور اداس چہرہ، گال پر نشان جو شاید ایان نے اسے دیا تھا، مگر وہ اس سوگوار حلیے میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ نشان اس کے چہرے کو اور پرکشش بنا رہا تھا۔ یہاں سے جاؤ، یہ میرا اور ہانیہ کا کمرہ ہے۔ آج سے تم گیسٹ روم میں رہو گی۔ ایان اس کے بکھرے سراپے سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ امل خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ رکو! امل ایان کی آواز پر رکی اور مڑ کر ایان کو دیکھا۔ ایان نے ہانیہ کو بیڈ پر پیار سے بٹھایا، ہانیہ کے جوتے اتارے۔ ایان کی بات پر امل نے ایان کو دیکھا اور پھر چپ کر کے ہانیہ کے جوتے اتارے۔ ہانیہ کو یہ دیکھ کر اندر تک سکون محسوس ہوا۔ امل نے جوتے اتار کر ایان کو دیکھا۔ ایان ایک پل کے لیے اس کی نظروں سے گڑبڑا گیا۔ ایان نے نظریں چرائی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں؟ شکوے، شکایت؟ ایان اندر تک لرز کر رہ گیا۔ مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو، لگتا ہے کسی اور گلی جانے لگے ہو۔ خواب جو دیکھے ہم دونوں نے مل کے، دھیرے دھیرے کیوں دفنانے لگے ہو؟ امل خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایان نے غصے سے اپنا ہاتھ ڈریسنگ پر مارا تھا۔ شیشہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ ہانیہ ایک دم سے اٹھی تھی اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر، مگر ایان نے اسے روک دیا اور واش روم میں چلا گیا۔ ایان واش روم کی شیلف پر زور زور سے مکے مارتا ہوا روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ کیوں کیا امل میرے ساتھ ایسا؟ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ اب وہ اپنے بالوں کو جکڑے چلا رہا تھا۔ ایان نے ایک دم اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ باہر کھڑی ہانیہ ایان کی چیخو پکار پر حیران ہو رہی تھی۔ امل کمرے میں جا کر بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے زور زور سے چیخنے لگی۔ کیوں ایان؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں تو صرف آپ کی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ سب سے زیادہ مجھ پر اعتبار کریں گے، مگر آپ جھوٹے تھے۔ آپ کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا۔ ایان آپ کی طرح۔ اس کی آہو پکار عرش کو ہلا رہی تھی۔ ختم اپنا درد کر جاؤں، جی میں آتا ہے آج مر جاؤں۔ صبح اس کی آنکھ اپنے ساتھ سوئے ایان کو دیکھ کر کھلی، جو اس پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ آج تو ایان کی سہاگ رات تھی۔ اسے تو ہانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ امل نے آرام سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا۔ ایان نے اپنا حصار مزید سخت کر لیا۔ کیا ہوا ڈیئر وائف؟ کہاں جا رہی ہو؟ ایان اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آج تو آپ کو ہانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، امل آہستگی سے بولی۔ ایان مسکرایا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ایان نے آنکھ ماری۔ پھر خیال آیا تم سکون سے سو رہی ہوگی، کیوں نہ تمہارا سکون غارت کیا جائے؟ ایان یہ کہتے ہوئے امل پر جھک کر اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ ایان کو اپنے ساتھ نہ پا کر ایک دم سے حیران ہوئی تو ایان رات کو امل کے ساتھ تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں انگارے دوڑنے لگے۔ اوہ! تو ایان تم نفرت بھی کمال کرتے ہو کہ محبت کو تم پر ترس آ جائے، مگر میں نہیں، مجھے نہیں آئے گا تم پر ترس۔ امل کو تمہاری زندگی سے اب پوری طرح نکال باہر کروں گی، وہ غصے سے کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ ایان ہر ویکنڈ پر ہانیہ کو اس فلیٹ پر لاتا، صرف امل کو جلانے کے لیے۔ ہانیہ ایان کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی۔
اگر وہ گھر پر ہوتی دنوں چکر نہ لگاتا، عمل کے ساتھ ہوتا تھا، اور اگر آتا بھی تو اسے لے کر فلیٹ کی طرف چل پڑتا۔ وہاں وہ اسے اپنی قربت کے لمحات عطا کرتا، صرف عمل کو جلانے کے لیے، ورنہ ایان کو ہانیہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہانیہ ایان کے رویے سے تنگ آ گئی تھی، اسے آگ لگا دیتا تھا ایان کا عمل کو دیکھنا۔ جن نظروں سے وہ عمل کو دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں صاف صاف عمل کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ بیڈ پر شرٹ لیس الٹا پلٹا ہانیہ کے ساتھ کمرے میں سو رہا تھا جب اسے عمل کے سسکنے کی اور ہانیہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھا، سامنے کا منظر اسے آگ لگا گیا۔ عمل ہاتھ پکڑے سسک رہی تھی۔ ہانیہ نے اس پر گرم چائے انڈیلی تھی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ہانیہ نے یہ کہتے ہوئے اس پر ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ جو ایان نے پکڑ لیا اور جھٹکے سے ہانیہ کو بیڈ پر دھکا دے دیا اور عمل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ اسے کمرے میں لے جا کر سائیڈ دروازے سے آئمنٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر لگائی۔ مارنے دیتے ایان، کیا فرق پڑ جانا تھا، آپ کی بھی تو روز مار کھاتی ہوں۔ ایان ہنسا تھا اس کی بات پر۔ میں نے اسے اس لیے روکا تھا کیونکہ اس کے نازک ہاتھ میں اتنا دم خم کہاں۔ تمہیں تو عادت ہے میرے ہاتھوں سے پٹنے کی، میں تمہاری عادت نہیں خراب کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر ایان اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ عمل سسک کر رہ گئی۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد وہ غصے سے ہانیہ کی طرف بڑھا جو بیڈ پر بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھایا۔ آئندہ کے بعد تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا بلکہ اسے چھوا بھی نہ تو تمہارے ہاتھ توڑ کر تمہارے گلے میں لٹکا دوں گا۔ اور تم جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ کیا؟ ہانیہ غصے سے چلائی۔ میں چاہے جو بھی کروں، اسے ماروں، اس کی بوٹی بوٹی کر دوں، مگر کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ اسے چھو بھی سکے۔ یہ میری فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں نے ابھی تک عمل کو بھی نہیں دکھایا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور ہانیہ تلملاتی رہ گئی۔ ہانیہ نے داور کا پتہ لگایا اور اس کو کال ملائی۔ ہیلو داور جی، میں داور، آپ کون؟ اس بات کو جانے دیں کہ میں کون۔ کیا آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گے کہ عمل کس حالت میں کہاں ہے؟ داور عمل کے نام پر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ عمل ایان کے پاس ہے اور یقیناً اچھی حالت میں ہوگی۔ ہانیہ ہنسی تھی داور کی بات پر۔ وہ تو تب کی بات تھی، مگر اب عمل کی وہ حالت ہے کہ موت کو بھی اس پر ترس آ جائے۔ ہانیہ زہریلے لہجے میں بولی۔ داور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو یہ تم؟ افسوس ہے مجھے آپ پر۔ آپ عمل سے محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر 1.5 سال سے آپ نے پتہ ہی نہیں کیا عمل کس حال میں ہے۔ میں آپ کو پتہ سینڈ کر رہی ہوں، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے فون بند کر دیا اور داور پہلے فلائٹ پکڑ کر پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا عمل 1.5 سال سے کسی سے بھی نہیں ملی۔ وہ گاڑی دوڑاتا ہوا اس منزل کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کی عمل تھی۔